علی بھائی اگلا سوال ہے، نماز میں درود ابراہیمی کے بعد ہم لوگ تو بچپن ہی سے بس ایک ہی دعا پڑھ رہے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک دوسری دعا کا حکم ہے جس میں 4 چیزوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ ہماری پرانی نمازوں کا کیا بنے گا؟ پلیز کوئی حل ضرور بتا دیں، شکریہ۔ پہلی بات ہے کہ پرانی نمازوں میں تو اپنے بابوں کو روئے نا جنہوں نے آپ کو ادھورا دین دیا ہے۔ دیکھیں یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا اور باقی کئی اصحاب سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے۔ حکم کے الفاظ تو بڑے سخت ہیں، اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک طریق کے اندر آتا ہے کہ طاؤس تابعی جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، بخاری مسلم کے حدیثوں کے راوی ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص ان 4 چیزوں کے اگینسٹ تشہد میں اللہ کی پناہ نہیں مانگتا تو میرے نزدیک اسے نماز ہی دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ اتنی سختی، تو بھول چوک معاف ہے، پہلے جو کچھ ہو چکا وہ معاف ہے۔ یہ جو ان کی سختی ہے یہ بھی تاکید کے لیے، ویسے تو کوئی تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لے تو اس کی نماز کامل ہے، دعائیں سنت میں آتی ہیں، فرائض میں نہیں آتی۔ لیکن طاؤس تابعی رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا، چونکہ نبی الاسلام نے حکم دیا ہے نماز میں پڑھنے کا، اس کو حکمیہ لینا چاہیے۔ تو بخاری مسلم الفاظ ہیں 4 چیزوں کے شر سے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں، وہ چیزیں 4 ہی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یعنی جہنم کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، اور دجال جس کا دجل سے ایمان والوں کو اللہ ہی بچائے، آمین ثم آمین، اس کے اگینسٹ اللہ کی پناہ۔ یہ 4 چیزوں کے شر کے اگینسٹ۔ باقی یہ بات صحیح ہے کہ بخاری شریف میں الفاظ ہیں جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ اس کے تحت صرف یہ دعا نہیں، یہ دعا تو ہے ڈیٹم لیول پہ کمپلسری، اس کے بعد آپ کو جو دعائیں یاد ہیں کتاب و سنت میں عربی زبان کے اندر، دعائیں معصورہ ان کو کہتے ہیں، وہ پڑھیں۔ مثلا ایک دعا تو آپ ضرور پڑھیں جو بخاری مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام نے، انس بن مالک کہتے ہیں اور کوئی دعا پڑھیں نہ پڑھیں، یہ دعا آپ نے زندگی بھر نہیں کبھی چھوڑی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس سے پرفیکٹ دعا ہی کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کی کیا؟ وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے، اور سر دنیا کے ہر کام کے لیے یہی دعا ہے۔ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو یہ ہے، کسی کی نوکری کا ایشو ہے یہ ہے، کسی کو بیماری کا ایشو ہے یہ ہے، بھلائی ہے نا۔ اور مسلم شریف میں بڑی پیاری حدیث ہے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ وہ اتنے کمزور ہوئے گویا کہ چڑیا کی طرح ان ڈھانچہ ہو گئے، تو نبی علیہ السلام ان کی عادت کے لیے گئے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کوئی کام ڈالا ہوا ہے۔ آپ فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا ہی میں دے لے۔ سبحان اللہ، کیا تم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا دنیا میں دے لے؟ وہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب تو کوئی نہیں برداشت کر سکتا، اور تمہیں تو چاہیے تھا تم دعا کرتے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہاں ویسے صوفیاء کہتے ہیں کہ ان کو جوئیں پڑی رہتی تھی، کوئی جو نیچے گرتی تھی پھر اوپر رکھ لیتے تھے۔ یہ گند مند دین نہیں ہے اسلام۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے بھلائیاں مانگنی ہے، تو نبی علیہ السلام کا بھلائی مانگتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا پڑھی، وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے ایک چوزا جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں پر نکل آتے ہیں زندہ ہو جاتا ہے، وہ اس طرح وہ اپنی بیماری سے باہر نکل آیا۔ یہ دعا اپنے تشہد میں پڑھے۔ اچھا ایک اور دعا ہے جو سیدنا ابوبکر نے حضور سے مانگ کے لی ہوئی ہے۔ دیکھ لیں صحابہ کرام تو مانگتے بھی تھے تو کیا مانگتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، یعنی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے تشہد میں دعاؤں کی، تو مجھے کوئی ایک خاص دعا ایسی دے دیں جو میں پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا ان کو تعلیم فرمائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا
वला यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये वो दुआ पढ़ते थे। इसके अलावा भी कई दुआएं हैं। रब्बी जअलनी ज़रूर पढ़े, मैं तो बल्कि कहता हूँ रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इसमें माँ बाप के लिए, औलाद के लिए दुआ है। एक स्पेसिफिकली अपने माँ बाप के लिए दुआ करें जो कुरान में अल्लाह ने हुक्मन कही है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब उन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझ पे रहम किया था। ये दुआ पढ़ें। और सर एक और दुआ भी याद ज़रूर करें, मैंने बड़ी दफ़ा इसकी तरगीब दिलाई है, खुदा के लिए अब इसको सीरियस लें। मिशकात शरीफ में 748 नंबर हदीस है, ये मुझे ज़ुबानी याद हो गया है नंबर बता के, तिरमिज़ी के हवाले से। जामिया तिरमिज़ी में सूरह साद की तफसीर में ये आयत है, ये वाली हदीस है। मिशकात में किताबुल मसाजिद चैप्टर में पहली जिल्द में 748 नंबर हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की ख्वाब में ज़ियारत की थी तो उन्होंने अल्लाह ताला से वो दुआ मांगी थी। जब नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा मांग, क्या मांगता है, तो आपने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन व अन तग़फ़िरली व तरहमनी व इज़ा अरदत फ़ितनत फ़ी क़ौमिन फ़तवफ़्फ़नी गैर मफ़्तून अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमली युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। क्या परफेक्ट दुआ है। ये तशहुद में ज़रूर पढ़ा करें, बल्कि सजदे में पढ़ा करें। सही मुस्लिम में हदीस है कि इंसान सजदे में सबसे ज़्यादा अपने रब के करीब होता है, लिहाजा खूब दुआएं मांगा करो। और अम्मा आयशा के अल्फाज हैं बुखारी और मुस्लिम में कि नबी अलैहिस्सलाम सजदे और रुकू दोनों में एक दुआ मांगा करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। कि बुखारी मुस्लिम में रुकू और सजदे की तस्बीहात के साथ ये भी मांगते थे। एक तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है ना कि आपने रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है और सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3-3 दफ़ा। उसके बाद बुखारी मुस्लिम में ये तस्बीह भी है। एक और तस्बीह सही मुस्लिम में सुब्बूहुल कुद्दूसुर रब्बुल मलाइकति वर्रूह। और सजदे में दुआएं नहीं मांगे। और एक दुआ तो मैंने आपको कई बार बताई है, हमारी कामयाबी का जो राज है, असहाबे कहफ की दुआ, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ रब हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे इस काम में कामयाबी की को राह निकाल दे। असहाबे काफ के लिए फिर क्या राह निकली है सर। वो मुआज़ा उनके साथ हुआ है जो किसी पैगंबर के साथ भी नहीं हुआ। हज़रत उज़ैर के साथ भी 100 साल का मुआज़ा हुआ था, इनके साथ 300 साल था। और 309 साल कमरी एतबार से और शमसी एतबार से 300 साल था। ये दुआएं सर अल्लाह से मांगे। अल्लाह ताला ना मांगने वाले से नाराज होता है और मांगने वाले से खुश होता है। ये कायनात का ऐसा बादशाह है, बल्कि यही बादशाह है कि जो ना मांगने वाले से नाराज होता है। बाकी तो दुनिया में कोई बादशाह ऐसा नहीं है कि आप उससे मांगे और बार बार मांगे और वो तंग ना पड़े। अल्लाह कहता है नहीं मांगोगे मैं नाराज हो जाऊंगा। उदउनी अस्तजिब लकुम, सूरतुल मोमिन आयत नंबर 60। ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, जो तकब्बुर करेगा ना मुझसे नहीं मांगेगा, मैं उसे ज़लील ख्वार करके दोज़ख में डाल। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे आपसे पूछते हैं मेरे बारे में तो आप फरमाने कि मैं इन्नी करीब, मैं बिल्कुल करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, हर सुनने वाले की पुकार सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। लेकिन शर्त है फल यस्तजीबू ली, तुम भी मेरा हुक्म माना करो, वल युमिनू बी, और मुझ पे ईमान लाओ जैसा कि हक है, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो दुआएं याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से मांगे। और सर दुआओं के बाद आप ये ना समझे कि दुआ कबूल मतलब नहीं होगी तो वो ज़ाया जाएगी, टाइम ज़ाया होगा। दुआ कभी भी रिजेक्ट होती नहीं है। दुआ वो इबादत है जो रिजेक्ट ही नहीं होती। जामिया तिरमिज़ी में मुस्नद अहमद में है कि जब कोई दुआ करता है वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होती मुसलमान की। या तो जो मांगा वो दे दिया जाता है, या अल्लाह ताला उसके अगेंस्ट कोई बेहतर नेमत बदल देता है, या फिर क़यामत के दिन के लिए उसे एज ए इबादत स्टोर कर दिया जाता है और फिर उसका अजर क़यामत में मिलेगा। सुनन निसाई अल कुबरा में हदीस मौजूद है ना, जो वुज़ू के बाद पढ़ ले, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो अल्लाह ताला फरिश्तों कहता है बस इसको स्टोरेज में डाल दो, इसका तो अजर अब क़यामत में मिलेगा। इतना बड़ा अजर। वुज़ू के बाद की एक ये दुआ भी है जो महफिल से उठने की दुआ भी है।
اور جو فرض نماز کے بعد کی بھی دعا ہے, اور جو ہمارے گرین کارڈ پہ بھی ڈلی ہوئی ہے. 3 موقعوں پہ یہ دعا ہے, ایک دعا 3 مواقع. اور دوسری وہ دعا ہے جو صحیح مسلم میں, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے, جس مرضی دروازے سے چاہے وہ داخل ہو. تو اب رہا پرانی نمازیں, تو سر پرانے بزرگوں کو رو, ویسے رو کوئی نہیں یار, خوشیاں مناؤ. یہاں لوگ پرانی چیزوں کو روتے ہیں. یار آپ شکر نہیں ادا کرتے کہ جن کو آپ اتنا بڑا سمجھتے تھے وہ تو مارے گئے تھے. جو آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے, اللہ نے آپ کو کہاں گندے نالے سے اٹھا کے کہاں پر پہنچا دیا. تو بزرگوں کے غم پہ اپنی آخرت کی خوشی کو ترجیح دیں. یہ میرا گولڈن کوٹ لے جائیں. بزرگ بابوں کے غلط سکھانے کے غم پہ اور جو ان کے ساتھ ہو رہی ہوگی اس گمراہی پھیلانے پہ, اس کے غم پہ ترجیح دیں اس خوشی کو کہ میں بچ گیا. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی آپ نبی الاسلام کی وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ سب نبی الاسلام کے آنے کی خوشی اور آپ کے ذریعے جو ہمیں ہدایت اور ہمیشہ کی کامیابیاں جنت کی مل گئی ہیں, وہ ان کے جانے کے غم پہ بھاری ہے. اگر غم بھاری ہوتا نا تو صحابہ کرام پھر رومن اور پرشین امپائر نہیں اکھاڑ سکتے تھے, وہ غم ہی لے کے بیٹھ جاتے. ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنا فرض ہے وہ ادا کر دیا, انہوں نے دنیا سے جانا تھا, وہ چلے گئے ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہمیں دے گئے ہیں. جو بخاری مسلم میں یوم النہر کا خطبہ بھی ہے کہ آپ نے منا کے میدان میں کہا تھا کہ جو اللہ نے مجھے پیغام دیا تھا میں نے تم تک کیا پہنچا دیا. سب نے کہا پہنچا دیا, حق ادا کیا. آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. پھر کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا, اور دیکھنا بسا اوقات جس کو بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے. اور محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ. اوئے ہائے ہائے, رسول اللہ نے سچ کہا تھا. آج دیکھ لیں دین تو نکلا عرب سے تھا, لیکن یہ 6 کتابیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں کوئی بھی عربی نہیں ہے. آج چینل تو سعودی عرب کا ہوتا ہے جو ہم چینل دیکھتے ہیں, لیکن حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں رشیا کی اور ایران کی. امام بخاری رشیا سے, امام مسلم ایران سے, نیشاپور کے رہنے والے کشیریا قبیلے کے. آج بھی نیشاپور ایران کا شہر ہے, اور اسی نیشاپور میں امام حاکم بھی ہیں جنہوں نے مستدرک الحاکم لکھی ہے, وہ بھی نیشاپوری ہیں. بخارا, ہاں رشیا میں بخارا, ٹھیک ہے. اب وہ رشیا کہا جاتا ہے نا اسے. اور تسی آگے ڈیٹی کریٹی سنانا شروع کر دو جو گال ہے انو پڑھو, ٹھیک ہے. تو یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یعنی آپ اس غم کو لے کے بیٹھ جائیں کہ میں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا نہ. سر آج بھی جنم لو تو تسی بہت کچھ کر سکتے ہو. امام بخاری کے لیے کہتے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, تو سر انہوں نے اپنے زندگی میں 200 سال بعد آگے ثابت کیا ہے کہ تیرے ہوتے جنم تو نہیں لیا, لیکن کام وہ کیا ہے کہ جو تیرے ہوتے ہوئے جنم لیے والوں میں سے بھی کئی لوگوں سے نہیں ہو سکا. سر تھوڑی بات ہے, پورے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو غم کی بجائے نا کام کیا کریں. میرے آگے آ کے سارے رونا, او جی وہ اے ہو رہا ہے جی, وہ ہو رہا ہے جی, دیکھو جی دنیا کس پاس جا رہی ہے. سر اے رونے نا رو, ان لوگوں کی ریمیڈیز کرو, لوگوں کو سمجھاؤ, لوگوں کو بتاؤ کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو جھوم جھوم کے کہنا ہوگا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی.